بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے خوبصورت ترین عجوبے کے سوال نمبر 4 کی دہرائی کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں کیا دیا گیا ہے کہ مناسب مذکر یا مونس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اسٹوڈنٹس، مذکر یا مونس آپ نے اردو بی میں بھی بہت دفعہ پڑھا ہے کہ مذکر نر اسم کو کہتے ہیں اور مونس مادہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر آگے بریکٹس میں دیے گئے ہیں لفظ۔ اب ہم نے مذکر یا مونس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو لفظ آئے گا وہ بریکٹ میں سے چن کر یہاں پر لکھنا ہے۔ تو نمبر 1 دیکھیں، راوی خشک ہو ڈیش ہے، تو راوی یہ مذکر ہے تو یہاں پر کیا آئے گا؟ گیا۔ تو راوی کیا ہے؟ راوی خشک ہو گیا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، مجھے اردو ڈیش ہے، تو اردو مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے تو مجھے اردو آتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 دیکھیں، یہ مرض بہت ڈیش ہے۔ مرض کیا ہے؟ مرض یہاں پر مذکر کے ضمیر میں آ رہا ہے تو یہاں پر مرض بہت پرانا ہے، یہاں پر آئے گا پرانا۔ نمبر 4 دیکھیں، وہ لڑکی بہت ڈیش ہے۔ لڑکی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ مونس کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو یہاں پر آئے گا اچھی، وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 5 دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے خوش خط لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس لائن کو خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آپ کو میں نے بارہا بتایا تھا کہ خوش خط لکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ خوش خط لکھنے سے اسٹوڈنٹس آپ کو الفاظ کے درست تلفظ کا پتہ چلتا ہے، درست ہجوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہجوں کے ساتھ ساتھ آپ جب اس کو خوش خط 2 سے 3 دفعہ لکھتے ہیں تو آپ کی املا کی غلط کم ہو جاتی ہیں، کہ لکھتے وقت جو املا کی غلطی ہوتی ہے اس کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کو لائنیں دی جائیں وہ آپ خوش خط ضرور لکھا کریں۔ اب سوال نمبر 6 دیکھیں، سوال نمبر 6 میں وہ کہتا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں واحد اسموں کی جمع بنائیں اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے کو دوبارہ تحریر کریں۔ واحد اسم اسٹوڈنٹس پہلے بھی بتایا گیا ہے، دوبارہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ واحد کہتے ہیں کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے واحد اسم کی جمع بنانی ہے۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص، چیزوں یا جگہوں کے نام کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی واحد اسم والے جملے دیے گئے ہیں ہم نے ان کو جمع والے جملے بنانے ہیں، جمع اسم والے جملے بنانے ہیں۔ تو نمبر 1 دیکھیں، ماں بچے کو پیار کرتی۔ یہاں پر ماں کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں پر ماں ہمارے پاس سنگولر ہے، واحد ہے، تو اس کا ہم جملہ کیسے بنائیں گے جمع میں؟ مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں، مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں۔ تو یہاں پر مائیں آ گئی ہیں تو یہاں پر ہیں آ جائے گا، یعنی کہ جمع میں جملہ تبدیل ہوگا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 دیکھیں، میری کتاب گم ہو گئی ہے۔ یہاں پر کتاب جو کہ ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، تو اس کا ہم جمع کیا بنائیں گے؟ میری کتابیں گم ہو گئی ہیں۔ تو ہیں اسٹوڈنٹ زیادہ والا آئے گا کیونکہ کتابیں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اچھا لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اسٹوڈنٹس اس میں آپ دیکھیں واحد لڑکا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو یہاں پر آئے گا اچھے لڑکے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 دیکھیں، بچہ میدان میں کھیل رہا ہے۔ یہ بھی واحد اسم ہے، اس کو ہم لوگوں نے جمع میں تبدیل کرنا ہے، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب سوال نمبر آپ 7 دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل اسما سے اس میں صفت بنائیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اسے اس میں صفت کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی اسم کی اچھی یا بری خوبی کو بیان کرنا اس میں صفت کہلاتا ہے۔ اب ہمیں جو نیچے اسم دیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کے اس میں صفت بنانے ہیں۔ شان، شان کا ہوگا شاندار یعنی اعلیٰ۔ غم، غم خوار۔ اسی طریقے سے ہنر، ہنر مند۔ طاقت، طاقت ور۔ سوال نمبر 8 دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس سبق میں سے 5 فعل چن کر لکھیں۔ اب اسٹوڈنٹس اس سبق میں سے، ریڈنگ میں سے آپ نے جو فعل ہوں گے وہ چن کے رکھنے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے فعل جو چن کر لکھے ہیں وہ نمبر 1 ہے رہ جاتا ہے، نمبر 2 ہے چلا جاتا ہے، نمبر 3 چمکتا رہتا ہے، نمبر 4 دیکھتا ہے، نمبر 5 تعمیر کروائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس سوال نمبر 9 ہے املا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اپنے گھر میں جو آپ کے سبق کا آخری پیراگراف ہوگا اس کی املا آپ نے آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی آپ کا ٹیوٹر یا آپ کے پیرنٹس اس کو زبانی لکھوائیں گے۔
املا لکھنے سے اسٹوڈنٹس آپ کی غلطیاں کم ہوں گی، آپ کو درست ہجوں کی پہچان ہوگی، درست تلفظ کے ساتھ لفظ لکھنا آئے گا۔ تو آپ نے سبق کا جو آخری پیراگراف ہے اس کی املا زبانی لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آج کا آپ کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ نے سوال نمبر 4، 6، 7 اور 8 کی دہرائی کرنی ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔